خادم جو ہے دروازہ بند کر رہے تھے اعلیٰ حضرت کا، تب تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے بھائی کم سے کم حاضری دے دینا. تو بہرحال حاضری دیا گیا. دے کر کے یہ ہوا کہ اب عشاء کی نماز بھی پڑھ لی جائے. بابو میاں جو ہے خادم خاص جی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو ہے وہ بند کر رہے تھے دروازہ جو ہے. جی تو یہ ہوا کہ اب ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو بند کیجیے. تو نماز بھی پڑھا گیا. پھر ان سے کہا گیا کہ حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس وقت جی 11 بج رہا تھا. جی رات کے 11 بج گئے تھے. جی رات کے 11 بج گئے. جی تو بابو میاں نے کہا کہ حضرت ملاقات تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑے بڑے خلفاء آتے ہیں تو رات بھر یہیں سیڑھی کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہوتی. مولانا حنیف صاحب تھے ہمارے ساتھ. جی تو میں نے کہا کہ ایک کام کیجیے. ہم نے بابو میاں سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی رکا لکھ کر کے دیا جائے تو کیا آپ حضور مفتی اعظم ہند تک پہنچا سکتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میں جب سب ادھر سے خالی ہوتا ہوں تو حضور مفتی اعظم ہند کو جا کر کے دیکھتا ہوں کس حال میں ہے، ان کو ڈھانک توپ کر کے قاعدے سے جو ہے جی تب میں باہر نکلتا ہوں، جو ہے دے سکتا ہوں. میں جو ہے لے گئے، دیا جو ہے برجستہ. آپ نے فرمایا جو ہے کہ بلا لاؤ، جو ہے میں ابھی ملاقات کروں گا. جب جی جا کے انہوں نے کہا، وہ جا کے بابو میاں نے کہا جی کا دیا پڑھا موقع دیے. جی جی حضور اس میں لکھا کیا گیا تھا؟ بس حضور بنارس سے مولانا حنیف صاحب نے اپنا نام دستخط کیا نیچے جی کہ بنارس سے ایک پیر صاحب آئے ہیں جی اور حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، جی پتہ بوسی کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا تو نسبت والا نسبت دیکھتا ہے. جی بے شک بے شک. جب میری نسبت پہنچی وہاں جی تو آپ نے کہا کہ بلا لاؤ، ابھی ملاقات کریں گے. میں ابھی ملاقات کروں گا. جی تو بابو میاں نے کہا کہ حضور بڑی تکلیف ہوگی آپ کو نا. کہا نہیں جی، میری تکلیف کا خیال نہ کیا جائے، ان سے ملاقات کرائی جائے. جی جاؤ بلا کے لے آؤ. گئے ہم لوگ ملا لیا. تو سب لوگ آگے آگے اپنا بھیجتے گئے. ہم آخر میں ملے، جو ہے جی پیچھے ہی تھے ہم. جو جی ہم نے کہا کہ پیچھے ملیں گے تو بچا کچا جو کچھ بھی ہوگا ہمیں کو ملے گا. ماشاء اللہ. جی 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 مسافہ کیا میں نے لگ بھگ 21 سے 22 منٹ تک جی ہاتھ پکڑے ہی رہ گئے. میں نے کوشش کیا، ڈھیلا کیا ہاتھ جو ہے، چھوڑانے کی کوشش بھی ہاں کی. جی لیکن وہ اور دب گیا. اور داؤدی جی چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. اسی طرح سے پکڑے رہے. ہاں پکڑے ہی رہ گئے. آپ نے دستبوسی فرمائی پہلے. ہاں جی وہ کیا جو ہے. جی اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حضور میرے والد نے میرا نام احمد رضا رکھا ہے. جی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. کہہ کر کے ایسا مسکرائے مفتی صاحب جی حضور کہ وہ ہنسی جو ہے، جی وہ مسکراہٹ جو ہے ابھی بھی نگاہوں میں ماشاء اللہ. مسکرائے مسکرائے جو ہے، جو مسکرائے اور جان سے پکڑے رہ کہیں گئے. پڑ گئی. جی پکڑے رہ گئے. بہت دیر کے بعد برجستہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا جی
کہ پہلے تو پوچھا جو ہے نا کہ کہاں سے بیعت ہے آپ کی؟ جی تو میں نے کہا حضور میرے والد صاحب بھی میرے والد بھی ہیں اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں. جی ٹھیک ایسا ہے کہ قادریہ سلسلے میں کوئی مرید ہونے آئے جی تو میرے نام سے آپ کر دیا کیجیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ تو مکمل فل صفاتی ہے. جی برجستہ فرمایا. اچھا. ابھی 2 آدمی باحیات میں پوچھ لیجیے. جی ایک حنیف صاحب اور دوسرے کون ہیں؟ مولانا اسعد الخیری. اچھا وہ بھی تھے. جی جی اور لوگ اسے انتقال کر گئے جو ہے. جی ایک آدمی ہمارے گاؤں کے تھے, ایک آدمی کٹیسر کے تھے, جی ایک آدمی پرتاول کے تھے. کہا کہ جو ہے جو بھی آگے تو بلکہ میں نے یہ عرض کیا ان سے جی حضور مجھے تو 4 سلاسل کی خلافت ہے. کہا وہ ٹھیک ہے لیکن جو قادریہ سلسلے میں مرید ہونے آئے تو میرے نام سے آپ کر دیا کیجیے. ماشاء اللہ. تب جا کے ہاتھ چھوڑا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور جو ہے سرین شریف کا ارادہ ہے. جی تو یہ ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی, یہی مقصد تھا ملاقات کرنا. جی اور زیارت ہو گئی آپ کی جو ہے. اگر اجازت ہوتی جی تو ہم لوگ پھر راتی رات اپنا نکل جاتے جو ہے. تو کہا کہ دیکھیے آپ کا ارادہ بڑا نیک ہے, اللہ تعالیٰ پروگرام آپ کا جو ہے پورا فرمائے, لیکن میری خواہش ہے جی کہ آج رک جائیے. ہاں آج رک جائیے. اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. جی میری خواہش ہے کہ آج رک جائیے. جی اب میں نے کہا اب کچھ بولنا مناسب نہیں ہے, جی اب ہی جانا ہے. جی گرمی کا زمانہ تھا, چھت پر جا کر کے ہم لوگ سوئے. صبح اٹھا گیا, فجر کی نماز پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت کی وہاں حاضری ہوئی. صبح ہم سے مل کر کے تب جائیے. جی مل کر کے تب جائیے. بابو میاں نے کہا کہ حضور صبح آپ 9 بجے سے پہلے تو آپ نکلتے نہیں ہیں گھر کے باہر. کہا نہیں, میرے آرام تکلیف کا خیال نہیں, جب یہ چاہیں جی تب ملاقات کرو. کیا نوازی, کیا نوازی. فجر پڑھ کر کے وہیں اعلیٰ حضرت کے وہاں مرحبا کیا گیا. جی جی فاتحہ خوانی ہوئی. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھا گیا. پڑھ کر کے آیا گیا تو اشراق کی نماز پڑھ کر کے مولانا حنیف صاحب نے کہا کہ حضور اظہری میاں صاحب باہر سے آئے ہیں, پتہ لگا ہے, ملاقات کر لیا جائے, تھوڑا سا وقت اور بھی بیت جائے. جی جی بہرحال جو ہے ہم لوگ وہاں گئے. وہاں سے وہاں 8 بجے کے قریب جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کے وہاں حاضر ہوئے. بابو میاں سے کہا گیا, جی خادم خاص تھے کہ اب ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں. جی جی تو اس وقت جو ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگائے مسند کا جو ہے چائے پی رہے تھے اپنے چھوٹے والے کمرے میں. جی دارالفتا پیچھے ہے جی اور اسی میں سے دروازہ ہے ان کا کمرہ ہے. اندر حجرہ تھا. جی چائے پی رہے تھے اور بابو میاں نے کہا کہ بس وہی لوگ آئیں گے جو بنارس والے ہیں. بنارس سے پیر صاحب کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں وہی لوگ اندر آئیں گے. جی اور وہاں 50 آدمی لائن لگائے ہیں, سمجھا نا. کرتے کرتے تب وہ جو ہے 20 آدمی گھس گئے.
اب بابو میاں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں، دروازہ بند کرائیے، کم سے کم کچھ ہاتھ تو بٹائیے، آپ لوگ جو جس وقت گھسے آ رہے ہیں بگڑ جائیں گے جو ہے۔ تو میں نے انہیں لوگوں کو بلایا تھا، تم نے پورے مجمع کو بلا لیا جی، تو اپنے لوگ بھی لگتے، دروازہ مطلب بند کرانے میں جو ہے زبردست کنڈی لگی، تبھی بہت آدمی پورا حجرہ بھر گیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، اور چائے جو پی رہے تھے، آدھی کپ چائے پیے تھے، آدھی کپ تھی چائے، وہ ہمارے ہاتھ میں سمجھ گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ جو ہے اتنے بڑے بزرگ کا پیالہ ہے، اب اس میں منہ لگایا جا ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ میں اسے ہم نے کہا وہ ہل جائے، ہل کے اس میں پی لیں گے اور لوگوں کو ساتھیوں کو دے دیں گے۔ تو ایسے جب ہم پی رہے ہیں تب تک ہاتھ سے پتہ نہیں کون ہم سے لے لیا گیا، چھنا گیا، چھنا گیا تو ان سے جو ہے وہ چائے بھی ختم ہو گئی ہے، جس کے ہاتھ میں لگی ہے باقی ہے تو اسی کا ہاتھ چاٹ رہا ہے، سب کر رہا ہے یہی۔ پھر سب کو باہر نکالا، بابو میاں نے سب کو باہر نکالا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ ختم بوسی، تو ختم بوسی کرتے وقت جو ہے 1 کروڑ لاہور پڑھتے تھے جو ہے، 1 کروڑ لاہور، ہاں جی۔ بہرحال چاہتے نہیں تھے کہ کوئی ہمارا قدم بوسی کرے، جی ماشاء اللہ۔ لیکن اب حقیقت مانتی حضور نہیں۔ اس میں ایک بات نہیں ہے، حضور ارشاد فرمائیں گے 20 منٹ تک حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کے ہاتھ کو تھامے رکھا اپنے ہاتھ میں، اس درمیان کیا کیفیت رہی اور کیا ماجرا رہا؟ وہ بتانے والی چیز، جی 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 کیا دیا کیا جی ہوا، جی بس وہی جانے ہم۔ جی جی ماشاء اللہ جی۔ اور یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جو ہے کہ مطلب انہوں نے ہم کو جی اس لائق بنا دیا، مرید کرنے کے لائق، سبحان عربیہ سلسلے میں مرید کرنے کے لائق بنا دیا نا اتنے دیر میں، اتنی دیر بنا دیا جی، پوری نسبت۔ اب جب ہم لوگ ملنے گئے صافہ وغیرہ کہاں جائیے کہ امان اللہ، لیکن دارالفتہ میں بیٹھیے، ناشتہ کر لیجیے تب جائیے۔ جی تو ہم لوگ دارالفتہ میں گھر میں سے سینے میں جو ہے پراٹھا، حلوہ، انڈا، سبزی سب آئی جو ہے لے کر کے جو ہے کھایا گیا، ناشتہ کیا گیا۔ اب اندر جا نہیں سکتے تھے بغیر اجازت، بابو میاں تھے بھی نہیں جو ہے، جی تو اسی سینے میں 1200 روپیہ رکھ کر کے خادمہ کو جی۔ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند ضعیف ہو چکے تھے بہت زیادہ، بالکل دو آدمی پکڑ کر کے اٹھاتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے مصافحہ فرمائے؟ نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ آ کر کے دارالفتہ میں بیٹھ گئے تھے، جی جی، اب تب ہم لوگوں کو بلایا گیا۔ جی۔ یہ رات کی بات ہے، یہ رات کی بات، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی؟ نہیں ملاقات تو تھی، ملاقات تھی، اچھا، ملاقات تھی۔ ان کے وصال سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اسی سال کا؟ بس زیادہ نہیں، جی جی۔ ملاقات پہلے سے کی تھی، اس وقت اس سے بہت پہلے 10-20 سال پہلے جو ہے جلسوں میں جایا ہے کرتے تھے۔ یہ سنی صوبائی کانفرنس ہوئی تھی سیوان میں، لیکن تعارف پورے طور پر اس وقت ہوا؟ جی نہیں، اتنا تو وہ اس وقت جانتے تھے جب سیوان میں کانفرنس تھی، جی، تو حضور مفتی اعظم ہند، ابا حضور اور ایک جو ہے اعلیٰ حضرت کے آخری
جو خلیفہ تھے علامہ برہان الحق صاحب، ہاں برہان ملت برہان ملت جی، اللہ علیہ، وہ یہ تینوں آدمی ایک سائڈ میں سے مسجد سب کے لیے لگی ہوتی تھی، اور میں پیچھے جو ہے بیٹھتا تھا، پیچھے. حضور شیخ المشائخ اور مفتی اعظم ہند اور برہان ملت ایک سب میں. جی جی 3 دن کا جلسہ تھا وہ. جی وہی پٹنہ میں ادارہ شرعیہ قائم کرنے کے لیے. 1967 میں جلسہ ہوا تھا. جی جی جی. جی